گاتے ہیں. تو میں پہلے تو اپنی کلیئرنس دینے آیا ہوں, یعنی اپنے آپ, کیونکہ میں ایک عوامی نمائندہ ہوں. انشاءاللہ تحریک انصاف اگلا الیکشن جیت کے عوام کے اوپر پاکستان میں حکومت بنائے گی, تو یہ ضروری ہے کہ میں عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں احتساب کے لیے. تو جو بھی الزامات لگائے, سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ان الزامات کے اوپر کلیئر کروں گا, لیکن مجھے اتنی نیچی زبان استعمال کی چودھری نثار نے, میں توہین سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اس سے زیادہ بات کرنے کے لیے. چودھری نثار کے اوپر انشاءاللہ اب ہم, اس نے تو لگا دیے, اب چودھری نثار کے اوپر انشاءاللہ یہ اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ اوپر, یعنی اس کی یہ اوپر سے ہل گیا کام جو اس نے جس طرح کی اس نے کرپشن کی. انشاءاللہ تحریک انصاف کا ایک مین لیڈر چودھری نثار کے اوپر آپ ساری کہانی رکھے گا, کیوں پیٹرولیم منسٹر بننے کا ان کو اتنا شوق تھا. آپ کے سامنے انکشافات کریں گے, لیکن جو انہوں نے میرے پہ الزام لگائے ہیں پہلے تو میں ان کے اوپر کلیئر کروں گا, اور اس کے بعد میں نواز شریف سے 11 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں اپنے پہلے صفائی پیش کر رہا ہوں. میں نواز شریف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بجائے اپنے ملازموں کو بھیجنے کے لیے خواجہ آصف اور چودھری نثار کو, کیونکہ پولیٹیشن نہیں ہیں, پولیٹیشن ہوتے تو آپ سے پوچھتے یہ جو سوال میں پوچھنے لگا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف جس طرح میں نے پبلک میں آ کے آج اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف بھی اس طرح پبلک میں آ کے یہ 11 سوال کا جواب دے. سب سے پہلے تو میرے اوپر جو انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے ٹیکس نہیں دیا, یہ میری 81 کی ٹیکس کی ریٹرنز ہیں, 1981-82 کی ٹیکس کی ریٹرنز ہیں, 36,000 روپیہ ٹیکس دیا. میرے ساری جتنی ٹیکس کی ریٹرنز ہیں, میرا سارا ٹیکس اویلیبل ہے. یوسف اسلام صاحب میرے ٹیکس کے ایڈوائزر اور میرے جو ٹیکس کی ڈیل کرتے ہیں, کسی کو کسی میری ٹیکس کے اوپر پوچھنا ہو, یوسف اسلام صاحب آپ کو سارا دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ 81 میں نے ٹیکس ریٹرنز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جو چودھری نثار نے کہا کہ میں نے کوئی ٹیکس ریٹرنز نہیں دی. پہلا تو جھوٹ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں. دوسرا, اس نے پھر سے بات کی میں نے جو زمین لی ہے, میں آپ کو پھر سے ثبوت دینا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس میرا جو لندن کا فلیٹ میں نے 2003 میں بیچا, 6,90,000 پاؤنڈ کا, یعنی کہ تقریباً 7 کروڑ روپے کا یہ فلیٹ بکا. یہ ساری میری ڈیٹیلز ہیں, آپ کے سامنے ثبوت ہیں. آپ چاہتے ہیں یہ آپ کو سب کو میں دے دوں گا. فلیٹ میں نے خریدا, اس کی میرے پاس یہ جو زمین خریدی 4 کروڑ 35 لاکھ کی, یہ ڈیٹیلز میرے پاس ہیں, آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. میرے جتنے ایسٹس ہیں, سارے ایسٹس یہ میرے ڈکلیئرڈ ہیں, میری ویب سائٹ پہ بھی چڑھ جائیں گے, آپ کے سامنے اویلیبل ہیں. اور میں یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں میرے نام پہ ہیں. جو چیز میرے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں میرے نام پہ ہے. میرا کوئی چیز بنامی کسی اور کے نام پہ نہیں ہے, میرے بچوں کے نام پہ کچھ نہیں ہے, سب کچھ میرے نام پہ ہے. انہوں نے اور کہا کہ جی باہر سے پیسے آئے ہیں, یہ میرا کانٹریکٹ ہے گیم پلان کے ساتھ. یہ میرا جو انہوں نے ہندوستان میں جب ورلڈ کپ ہوا, ہر ورلڈ کپ کے اوپر مجھے دعوت دی جاتی ہے, میں جا کے کامنٹری اور میچ انالیسس کرتا ہوں, اس کے اوپر مجھے پیسے ملتے ہیں. یہ میرے پاس کانٹریکٹ ہے گیم پلان کا. یہ آپ کوئی بھی پوچھنا چاہے, رجسٹرڈ کمپنی ہے, یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے کتنا پیسہ کمایا جا کے ورلڈ کپ کے اوپر جو انہوں نے شک اظہار کیا تھا. تو یہ میں نے اپنی صفائی دے دی. اب ٹائم آ گیا میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریمنڈ بیکر جو کہ ایک عالمی بہت اس کی شہرت بھی ہے, ایک بہت بڑا آتھر ہے, اس نے اپنی کتاب کیپٹلزمز ایکیلیز ہیل, یہ کتاب ہے ریمنڈ بیکر کی. اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ نواز شریف نے $417 ملین کی کرپشن کی ہے. انٹرنیشنل آتھر کہہ رہا ہے کہ $417 ملین کی کرپشن کی ہے. یہ کتاب چھاپی ہے.
نواز شریف اس نے کہا کہ جو یہ موٹر وے بنا ہے اس نے ڈیوو سے $160 ملین کی کمیشن لی ہے. یہ اس کتاب میں لکھتا ہے موٹر وے کے اوپر یہ جو موٹر وے بنا ہے. میں سب سے پہلے نواز شریف آپ سے پوچھتا ہوں کہ باہر کے لائبل لاز ایسے ہیں کہ اگر اس نے آپ کے اوپر غلط الزام لگائے ہیں آپ اسے اربوں روپیہ ڈیمیجز میں وصول کر سکتے ہیں. آپ نے کیس کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلا میرا یہ ہے کہ کیوں نہیں آپ نے کیس کیا اس کے اوپر. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے آپ ملک کے 2 دفعہ پرائم منسٹر ہیں, تیسری دفعہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس لیے پہلا تو یہ سوال کا جواب دیں. دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مے فیئر کے اندر جو آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں ان کی 1 ارب سے زیادہ 1 ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے. اب 4.5 ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت. آپ کے جو ٹیکس کے ریٹرنز ہیں, میں یہ جو آپ کے یہ ٹیکس کمشنر نے دیے ہوئے ہیں, آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدنی بتائی ہے 94 میں وہ 1.5 لاکھ روپے ہے. 1.5 لاکھ روپے آپ نے پوری آمدنی بتائی ہے, آپ نے ٹیکس دیا اس کے اوپر 14,000 روپیہ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اربوں روپے کی مے فیئر میں پراپرٹی خریدی کیسے؟ آپ کی آمدنی میرے پاس ساری ٹیکس ریٹرنز پڑی ہیں نواز شریف کی. یہ ٹیکس کمشنر کی آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. انہوں نے کہیں بھی ٹیکس ایک دفعہ دیا ہے 2,40,000 کا, باقی انہوں نے 14,000 2,000 55,000. انہوں نے آمدنی اپنی دکھائی ہے 1.5 لاکھ, ایک میں 5,000 3.5 لاکھ. تو اربوں روپے کی مے فیئر میں اپارٹمنٹس کس پیسے سے خریدی؟ آپ اس دوسرے سوال کا ہمیں پلیز جواب دے دیں. تیسرا سوال التوفیق بینک, آپ نے اس کو لون لیا, آپ نے ڈیفالٹ کر دیا, انہوں نے آپ کو عدالت میں لے گئے. $30 ملین کا لون تھا, وہ آپ نے پیسہ کس آمدنی سے واپس کیا؟ کیونکہ انہوں نے آپ کے مے فیئر اپارٹمنٹس وہ اٹیچ کر دی. ان مے فیئر اپارٹمنٹس کا انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم نے اٹیچ کیا, آپ نے کس پیسے سے وہ $30 ملین واپس کیے, کدھر سے آئی آمدنی؟ چوتھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جناب اسحاق ڈار آپ کے جو سمدھی ہیں انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ منی لانڈرنگ کر کے قاضی فیملی تھی انگلینڈ کے اندر, ان کے نام پہ فکٹیشس اکاؤنٹس کھولے گئے. یہ اسحاق ڈار کی پوری ایفیڈیوٹ ہے. آپ جواب دیں کہ آپ نے وہ جو منی لانڈرنگ کر کے پیسہ قاضی فیملی کے ذریعے واپس بھجوایا, جس کے اوپر BBC کی فلم بنی, اور فلم تھی فرام رائیون ٹو پارک لین. پوری BBC ڈاکیومنٹری بنی کہ کیسے فکٹیشس اکاؤنٹ, بچارے قاضی وغیرہ کو پتہ بھی نہیں تھا, ان کے نام پہ اکاؤنٹس کھولے, ان کے نام سے پیسہ پھر یہاں ریسائیکل کر کے پاکستان میں آیا. اور یہ 1999 میں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اندر وہ پیسے انہوں نے ہدایبہ پیپر انجینئرنگ مل اور ہدایبہ پیپر مل سے اس پیسے کو یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا, وہاں سے پیسہ واپس بھجوایا. میرا آپ سے چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ نے 6 ارب روپے کی ڈیفالٹ کی پاکستانی بینکوں سے, یہ آپ نے پیسہ واپس کیا؟ آپ نے اپنی پراپرٹیز اٹیچ کر دی, پیسہ تو بینکوں کو واپس نہیں کیا. 6 ارب روپیہ خواجہ آصف کی انٹرسٹ کے لیے, اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. یہ جو شوکت خانم میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہہ رہے ہیں, خواجہ صاحب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتی ہے بینک مینیجر پہلے بینک کے ہیڈز میں خود رکھواؤں, ان سے پہلے میں لون لوں, لون لے کے میں اوور انوائسنگ کر کے پیسہ باہر بھجوا دوں, لون ڈیفالٹ کر جائے, اس کے بعد میں کہوں جی سیاسی طور پہ مجھے نقصان ہو گیا, وہ لون میں معاف کروا لوں. 6 ارب روپے کے آپ نے جو لون ڈیفالٹ کیے تھے, کیا آپ نے وہ پیسہ واپس کیا؟ اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو باقی کیوں پیسہ واپس کریں؟ کیونکہ آپ ملک کے پرائم منسٹر تیسری اننگز کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں. میرا 7واں سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے آپ کے پیسے تھے جس نے آپ نے رائے ونڈ کے اتنے بڑے یہ جو محلات اور زمینیں کدھر سے خریدی؟ ہمیں سورس آف انکم تو بتائیں کہ کتنی 700
1700 एकड़ ज़मीन आपने कौन से पैसे से खरीदी? क्योंकि मैंने टैक्स तो आपकी रिटर्न्स आपके सामने बता दिए हैं, आमदनी कितनी है, टैक्स कितना देते हैं। 1700 एकड़ रायवन में किधर से पैसा आया आपके पास खरीदने के लिए, ये बता दें। और फिर ये बताएं, 8वां सवाल ये है कि इस गरीब कौम के टैक्स क्या, कितने अरब रुपया आपने खर्च किया रायविंड को इंफ्रास्ट्रक्चर दिलवाने में? 440 मिलियन। ग्रिड स्टेशन लगाया गया, वहां टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया, डबल ड्यूल कैरेजवे की पूरी सड़क बनाई गई, नहर निकाली गई, गैस के कनेक्शन दिए गए। मुझे ये बताएं कि कितना आपने इस गरीब आवाम के कितने अरब रुपए रायविंड के ऊपर हमारे टैक्स के पैसे लगाएं? लोगों से सच बोलें, बताएं हमें। उसके बाद 8वां मेरा सवाल ये है कि जनाब आपकी फैमिली की जो प्रॉपर्टीज लंदन में हैं, मेहरबानी करके बताएं कि किन पैसों से ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई। हसन नवाज शरीफ की, मैं ज़रा ये अब आपको प्रॉपर्टीज़ की आपको लिस्ट पहुँचा देता हूँ, आप गूगल करें, आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, जिसमें माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की 356 वैक्सम रोड, वो मेफेयर अपार्टमेंट्स, फिर हॉन्सलो के अंदर ब्रायन एवेन्यू, फिर 149 द क्रेसेंट स्लॉ के अंदर, फिर वैक्सम रोड, फिर 4 रेलवे रोड। ये तो सिर्फ नवाज शरीफ की हैं, बाकी हमजा शरीफ की, हसन शरीफ की, कुलसूम नवाज की, मरियम नवाज की, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे बताएं कि आप हुकूमत पाकिस्तान में करना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ इतनी आपकी अपने बच्चों की बाहर पड़ी हैं, लोगों से सच बोलें, बताएं ये प्रॉपर्टीज़ इनके किन कंपनीज़ के नीचे हैं, ओन अप करें। जिस तरह मैंने आज आपके सामने अवाम के सामने अपने सारे कुछ डिक्लेयर किया है, वक्त आ गया नवाज शरीफ लोगों से सच बोलें। और मैं फिर से चाहता हूँ कि अपने वो मुलाजमों को ना भेजें, खुद आएँ टीवी पे, अवाम के सामने आएँ, मीडिया के सामने आएँ, फेस करें जो मैं आपको क्वेश्चंस कह रहा हूँ। और मेरा आखिरी आपसे सवाल है, हाँ 10वां नहीं, ये 10वां है, 11वां एक और भी रहता है कि जनाब आपने स्टील मिल जद्दा में लगाई, बता दें कि किधर से आया पैसा जद्दा में स्टील मिल सेटअप करने के लिए। मेहरबानी करें अवाम को बता दें, क्योंकि आप $150 मिलियन की वो स्टील मिल है, तो बता दें लोगों को कि ये पैसा की कौन सी आमदनी है, क्योंकि टैक्स रिटर्न्स में तो मुझे नहीं नज़र आ रहा ना आपकी इनकम इतनी है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। और आखिर में, जब आपने फॉरेन अकाउंट्स फ्रीज किए 98 के अंदर, जब 98 में आपने फॉरेन अकाउंट्स फ्रीज किए, तो हमें ये बताएं कि आपने अपना कितना पैसा आखिरी रात तक विड्रॉ करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं। लोगों के आपने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, आपके और आपके करीबियों ने कितना पैसा आखिरी रात बाहर निकाला था? मेहरबानी करें ये भी लोगों से सच बोल दें। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि अगर कोई इल्ज़ामात लगते हैं जिस तरह चौधरी निसार ने मेरे ऊपर लगाए, मैं पर्सनल लाइफ के ऊपर बात नहीं करता। पर्सनल लाइफ के ऊपर मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यह मैं पहली और आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा फरिश्ता हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ सीधे रास्ते पे लगाए, कि मैंने लेकिन कभी अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, उससे बेवफाई नहीं की, उसका दिल नहीं दुखाया। आज तक 8 साल मेरी तलाक हो गया, वो मेरी इज़्ज़त करती है, कभी मैंने उससे बेवफाई या धोखा नहीं दिया। क्या चौधरी निसार और नवाज शरीफ ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बीवियों से बेवफाई नहीं की? पर्सनल लाइफ के ऊपर तो मैं सिर्फ इतनी बात छोड़ देता हूँ। दूसरी मैं आपसे ये बात करता हूँ कि हम पब्लिक फिगर हैं, हमारी अगर हमने अवाम से कहना है कि चोरी ना करो, करप्शन ना करो, पहले अपना एहतसाब करें। मैंने आपके सामने आज अपना एहतसाब किया है। शौकत खानम का डॉक्टर फैसल सुल्तान आज आपके सामने पूरी डिटेल्स दे रहे हैं। फिर से मैं कहता हूं कि शौकत खानम की जो इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर इन्होंने शोर मचाया, कोई लॉस नहीं हुआ उसके ऊपर शौकत खानम को। हमें गारंटी की गई एक ब्लू चिप कंपनी ने कि नुकसान हमारा, नफ़ा आपका। इम्तियाज़ हैदरी की, जिसकी आज उनकी जो ईमेल उन्होंने इम्तियाज़ हैदरी ने किया है, वो आज डॉक्टर फैसल सुल्तान पढ़ के सुना रहे हैं। शौकत खानम अलहदा करें, उनको जो नुकसान करने की इन्होंने कोशिश की रमज़ान के महीने में जब अपनी ज़कात कलेक्ट करनी थी, मैं अपना अलहदा कर रहा हूँ। इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, मैंने आपके सामने मेरे सारी डॉक्यूमेंट्स पढ़ी। कोई आप में से चाहता है मेरा सारा जितनी चीज़ें मेरे नाम पे हैं, ये मैंने कोई कंपनीज के नाम पे